زرشی نے باقاعدہ طور پر کپڑوں کے ڈیزائننگ شروع کر دی۔ شروع میں بلال علی نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی اسے سپورٹ کیا، مگر آہستہ آہستہ جب ان کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں اعتراض ہونے لگا۔ وہ رات گئے تک مختلف پارٹیز میں رہتی، حدید کو گورننس کے پاس چھوڑے رکھتی۔ بات اگر صرف حدید اور گھر کو نظر انداز کرنے کی ہوتی تو شاید بلال علی برداشت بھی کرتے، مگر زرشی نے بہت سے بوائے فرینڈ بنا لیے تھے جو سارے ماڈلز اس کے کپڑوں کے لیے ماڈلنگ کرتے۔ وہ کھلے عام اس کے ساتھ گھومتے تھے، خود بھی گھر پہ وقت گزارنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ خوش رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کے اور بلال علی کے اختلافات بڑھ کر سامنے آنے لگے۔ پھر گھر میں جھگڑے شروع ہوئے۔ بلال علی خود بھی کوئی زیادہ پارسا تو بندہ تھا نہیں، یہ بات زرشی بھی جانتی ہے۔ وہ اس کمزوری میں ہر جھگڑے میں تانا دیتی۔ بلال علی اگر اس کے افیئرز اور اسکینڈلز کی بات کرتے تو وہ بھی ان کے افیئرز گنوانے لگتی۔ وہ زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہتی تھی جس طرح انگلینڈ میں گزارتی تھی، کسی روک ٹوک کے بغیر، اپنی مرضی سے، اور بلال علی اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن گئے۔ دوسری طرف بلال علی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حماقت کا پچھتاوا پہلے سے بھی شدید تھا۔ وہ حدید کے لیے اس لیے گزارا کر رہے تھے کہ انہوں نے حق مہر میں اپنی جائیداد اور فیکٹری کے شیئر کا بڑا حصہ اسے دے دیا تھا، اور اگر وہ اسے طلاق دیتے تو مالی طور پہ کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ انہوں نے زرشی کی طرح گھر سے باہر بہت سی سرگرمیاں تلاش کی۔ دونوں کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اپنی کوشش میں انہوں نے جس چیز کو بھلا دیا تھا وہ حدید تھا۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی زرشی اور بلال علی نے ایک گورننس رکھی تھی۔ کچھ عرصے بعد یہ گورننس بدل دی گئی، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہا جب تک وہ او لیولز کے بعد باہر نہیں گیا۔ گورننس کو بار بار بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہوا، اور اس کی زندگی میں رشتوں کی کمی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی۔ زرشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد اور بلال علی کی صرف 2 بہنیں تھیں جو دوسرے شہروں میں سیٹل تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حدید بیرونی دنیا سے بالکل کٹ گیا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سارا دن گھر پہ رہتا، ٹیوٹر سے ہوم ورک کرتا، کسی دوست سے فون پہ بات کرتا، ٹی وی دیکھتا یا بلا مقصد گھر میں پھرتا رہتا۔ بعض دفعہ وہ کئی دن ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھ نہ پاتا، کیونکہ صبح جب وہ اسکول جاتا اس وقت وہ سو رہے ہوتے، اور جب شام کو بلال علی فیکٹری سے واپس آتے اور زرشی اپنے بوتیک سے، وہ عموماً اپنے ٹیوٹر کے پاس ہوم ورک کرتا۔ جب تک وہ ہوم ورک سے فارغ ہوتا تب تک بلال علی اور زرشی اپنی سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر جا چکے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ دونوں اکٹھے جاتے، لیکن زیادہ تر وہ الگ الگ جایا کرتے۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ حدید نے لنچ اور ناشتہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہو۔ چھٹی کے دن بھی ان کی مصروفیات تھی۔ بچپن کی اس تنہائی نے اسے ایکسٹروورٹ کے بجائے انٹروورٹ بنا دیا۔ وہ بہت خاموش رہتا تھا۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود سے کسی سے نہیں لڑتا تھا۔ بلند آوازوں سے اسے خوف آتا تھا۔ اسی کمپنی بھی دوستوں کی محدود تھی، اور وہ دوست بھی اس کے گھر میں ہونے والی کسی بات سے آگاہ نہیں تھے، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے کچھ شیئر کیا تو اس کا وہ مذاق اڑائیں گے، سب اس کا ہی نہیں اس کے پیرنٹس کا بھی۔ آہستہ آہستہ صحیح، لیکن وہ گھر کے ماحول کا عادی ہوا۔ پہلے کی طرح اب سے ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے ہر چیز ان کے بغیر کرنا سیکھ لی تھی، مگر بعض دفعہ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے بغیر بھی گزارا کر رہے ہیں تو اسے پیدا کرنے کی حماقت ہی کیوں کی۔ اس وقت اسے اپنا وجود سب سے بے وقت لگتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں سامنے آنے لگی، سمجھ بھی آنے لگی، بعض ایسی حقیقتیں اور سچائیاں جنہیں پہلے اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اسے مذہب سے لگاؤ نہیں تھا۔ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں مذہب ایک دقیانوسی چیز تھی۔ بلال اور زرشی دونوں ہی لبرل تھے۔ شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ دونوں نام کی حد تک مسلمان تھے۔ وہ دونوں اپنے اصول اور خواہش کے مطابق اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ جس سوسائٹی میں وہ رہتے تھے وہاں کبھی بھی کسی کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کام نکلوانے کے لیے یا تو روپے کی ضرورت ہوتی تھی یا تعلقات کی، اور یہ دونوں چیزیں لوگوں کو زمین پر ہی مل جاتی ہیں، اس لیے کسی کو بھی خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بلال علی اور زرشی نے یہی مذہبی آزادی حدید کو بھی دے رکھی تھی۔ بچپن میں ایک مولانا صاحب نے گھر آ کر قرآن پاک پڑھایا۔ تب اس کی عمر 9 سال تھی، اور بلال علی کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے مذہب سے سارے فرائض انجام دے دیے۔ حدید نے کبھی بھی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کی، مگر ہر بار جب امتحان ہوتے یا زرشی اور بلال میں بہت جھگڑا ہوتا تو وہ لاشعوری طور پر خدا سے سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتا، مگر اسے لگتا ہے کہ کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے جھگڑے اسی رفتار سے چلتے رہتے، اور وہ امتحان میں ہمیشہ دوسری یا تیسری پوزیشن لے پاتا۔ پہلی پوزیشن صرف ایک خواب تھی، مگر وہ اکثر دعا سے مانگتا ضرور تھا۔ او لیولز میں پہنچنے تک وہ بہت میچیور اور سنجیدہ ہو چکا تھا، اور او لیولز کے دوران ہی اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ایک رات وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا اور ملازم اس کے پیچھے آ گیا۔ سر آپ کا فون ہے۔ اس نے حدید کو اطلاع دی۔ وہ لاؤنج میں آ گیا۔ اس کے دوست اکثر اس سے فون کرتے تھے۔ اس رات اس نے یہی سوچ کر فون اٹھا لیا کہ کسی دوست کا فون ہوگا، مگر ریسیور پہ آنے والی آواز سن کے جھٹکا لگا۔ کوئی لڑکی تھی۔ کیسی ہو حدید؟ سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف بڑے شرارت آمیز لہجے میں جواب دیا گیا، دیکھیے میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا، پلیز نام بتا دیجیے۔
تم مجھے کسی بھی نام سے بلا سکتے ہو۔ حدید اس بار جواب سے کچھ اور الجھا۔ چلو پریشان مت ہو، تم مجھے ٹینا کہہ لو۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ جان جاؤ گے میرا مطلب کیا ہے، اسی لیے فون کیا تھا۔ اس نے جب یہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ دیکھیے آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے بتائیے آپ نے کس نمبر پہ رنگ کیا ہے؟ دوسری طرف اس لڑکی نے پورے اطمینان سے گھر کا نمبر بتا دیا۔ اب اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ہی فون کیا تھا۔ اس نے کہا چاہو تو گھر کا پتہ بھی بتا دوں۔ اب کیا چاہتی ہیں؟ اس نے محتاط ہو کر پوچھا۔ بہت سی چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے آپ کے بجائے تم کہو گے۔ دوسری چیز یہ کہ تم سے باتیں کروں بالکل دوست کی طرح، جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ دیکھیے آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ ہاں جی لیکن میں ویسی ہی لڑکی ہوں، دوسری طرف سے قہقہ لگا کر کہا گیا۔ حدید نے فون بند کر دیا، لیکن ریسیور کریڈٹ پر رکھتے ہی ایک دفعہ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ اس کا خدشہ درست تھا، دوسری طرف وہی تھی۔ اس بار فون بند کرنے کے لیے اس نے ریسیور کریڈٹ پر نہیں رکھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت دیر تک سو نہیں سکا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا کہ اس طرح کی کوئی لڑکی اس سے یوں باتیں کرتی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی اس کا نام اور گھر کا پتہ تک جانتی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی اگلے چند دنوں میں یہ واضح ہو گیا۔ اس بار اسکول سے گھر آنے کے بعد فون کی گھنٹی بار بار بجتی۔ اس نے ملازم کو کہا کسی لڑکی کو فون پر اسے نہ بلائے، لیکن اس لڑکی کے پاس شاید کوئی اور کام ہی نہیں تھا۔ وہ جھلاتا جھڑکتا اس کی گفتگو سنتا اور فون بند کرتا۔ اتنے احمقانہ سوال پوچھتی، کہتی تم نے کیا کھایا، کیسے کپڑے پہنے، رات میں کیا کھاؤ گے، ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھا۔ وہ اس کے سوالوں سے اکتا جاتا، مگر وہ مسلسل سوال کرتی رہتی۔ وہ مجبوراً جواب دیتا رہتا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب، کیوں اور کیسے، مگر اس لڑکی کے فون کی اسے عادت ہو گئی، اور اس بات کا پتہ اسے تب چلا جب ایک دن اس کا فون نہیں آیا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اور پھر شام ہو گئی۔ رات 10 بجے تک وہیں لاؤنج میں وہ فون کے پاس بیٹھا رہا، مگر فون نہیں آیا۔ اس رات اس نے سوتے وقت خود کو پہلے سے زیادہ اداس، تنہا اور بے چین محسوس کیا۔ 3 دن تک یہی حالت رہی۔ اس لڑکی نے 3 دن تک فون نہیں کیا۔ 3 دن میں فون کے علاوہ وہ جو سب بھول گیا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ لاؤنج میں فون کا انتظار کرتا، اور تب پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ لڑکی کی آواز اور فون کال اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو چوتھے دن جب وہ اسکول سے گھر آیا اور لنچ کر رہا تھا تو فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بے اختیار چمچ پلیٹ میں پھینکا، بھاگتا ہوا گیا۔ فون پر وہی تھی۔ 3 دن سے تم کہاں تھی؟ وہ آواز سنتے ہی چلایا۔ اس کا مطلب ہے تم نے میری کمی محسوس کی، وہ قہقہا کر بولی۔ بتاؤ نا، خاموش کیوں؟ تم نے مجھے مس کیا؟ ہاں میں نے مس کیا تمہیں۔ کہاں تھی تم؟ میں مری گئی ہوئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو مجھے بتا تو سکتی تھی، یا کم از کم وہاں سے فون کر سکتی تھی۔ اوکے، اگلی دفعہ میں بتا کر جاؤں گی۔ اس نے حدید کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ حدید خاموش ہو گیا، اور ان 3 دنوں بعد حدید کی زندگی میں سب بدل گیا۔ 14 سال کی عمر میں جس سے محبت میں گرفتار ہوا تھا وہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر حدید کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ شروع میں صرف گفتگو ہوتی، پھر آہستہ آہستہ ٹینا نے بتایا کہ وہ اسی کے اسکول میں پڑھتی ہے۔ حدید اسے دوسرے لڑکوں سے مختلف لگا، اس لیے اس نے معلومات اکٹھی کر کے اسے کال کی۔ وہ دونوں اب اسکول میں بھی ملتے، تو پھر آہستہ آہستہ ملاقاتیں گھر سے باہر ہونے لگی۔ اسے ٹینا کی ہر بات پسند تھی، ہر انداز بھاتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں آسانی سے بھلایا جا سکے۔ پہلی بار جس کے ساتھ حدید نے اپنی ہر بات شیئر کی وہ ٹینا ہی تھی۔ اس نے اپنی ہر بات بتا دی۔ خود وہ بھی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ڈیڈی بھی بزنس کرتے تھے، اس کی ممی بھی کافی سوشل تھی، لیکن حدید کی ممی کی طرح وہ گھر سے بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے گھر کو اس کی ماں کی طرح بالکل نظر انداز کیا تھا۔ لیکن بہرحال اسی تنہائی اور ڈپریشن کا شکار وہ تھی جس کا سامنا حدید کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنے گھر والوں کے حالات بتاتے۔ کیا بات ہے حدید، بہت پریشان ہو؟ اس دن بریک میں ٹینا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ پاپا ممی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ تو دینے تو، یہ ان کا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ٹینا یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، وہ میرے پیرنٹس ہیں۔ ہاں تو پھر میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹینا سنجیدگی سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ ہاں اس حقیقت کے باوجود کہ حدید نے اس کی بات کاٹی کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا، پھر بھی میں چاہوں گا وہ اکٹھے رہیں۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ تم سے پوچھ کر تو فیصلہ کریں گے نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ دیکھو حدید، 2 برے والدین سے ایک اچھا باپ بہتر ہے۔ جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو اس سے بہتر ہے تم ان دونوں کو الگ ہو جانے دو، کم از کم تمہیں روز روز کے جھگڑوں سے نجات ملے گی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتی ٹینا، اکٹھے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، شاید کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ڈیورس ہونے کے بعد تو مجھے خوف آتا ہے وہ الگ ہو جائیں گے، میرا کوئی گھر نہیں رہے گا، وہ دونوں اپنی دنیا میں مصروف ہو جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے۔ ٹینا نے اسے ہمدردی سے دیکھا، اسے حدید پہ ترس آ رہا تھا۔ انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے، تمہارے کہنے سے کوئی نہیں رکے گا،
اور اگر ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی ہوتی نہ حدید تو بہت پہلے ہوتی۔ 16-17 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، جو کپل اتنا عرصہ اکٹھے رہنے کے بعد بھی اس طرح کی زندگی گزاریں وہ اگلے 16-17 بھی ایسے ہی گزاریں گے۔ تم ان دونوں کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈو۔ یہ سب کچھ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں سے کوئی نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں۔ ٹینا اسے کسی بڑے کی طرح سمجھا رہی تھی اور وہ بے بسی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بریک ختم ہونے کے بعد وہ اپنی کلاس میں آ گیا۔ اگلے چند ہفتوں میں گھر میں ہونے والے جھگڑوں میں شدت آ گئی۔ زرشی اور بلال علی جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے تھے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش، دونوں کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ کھینچ کے مارتے اور حدید پوری رات تکیے میں منہ چھپا کر رہتا۔ زرشی اور بلال علی کو اب تک کسی نے اکٹھے رکھا تھا تو وہ ان کی مشترکہ جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز میں ان کا حصہ تھا۔ دونوں فریق مخالف کی زندگی کو اس وقت عذاب بنا دینا چاہتے تھے تاکہ دوسرا خود ہی اسے زندگی سے نکال دے۔ زرشی چاہتی تھی بلال علی سے خود طلاق دے، بلال چاہتا تھا زرشی خلا لے لے، کیونکہ اس صورت میں جائیداد کا حصہ نہیں لے جا سکتی تھی۔ اور حدید سوچتا تھا خوش رہنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ کو دولت اور محبت اکٹھا نہیں رکھ سکتی تو کون سی چیز رکھ سکتی ہے؟ وہ میگزین اور نیوز پیپر میں نت نئے ماڈلز کے ساتھ اپنی ماں کے اسکینڈل کی خبریں پڑھتا۔ ہر خبر زرشی کو نہیں خود اپنی نظروں سے گرا دیتی۔ ہر نئے اسکینڈل کے بعد اس کے لیے اسکول جانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا۔ اسے کلاس فیلوز اس کی ماں کے بارے میں پوچھتے اور اسے جیسے گھڑوں پانی پڑ جاتا۔ اسے کلاس فیلوز اس کی ماں کی فگر اور گلیمر کی تعریف کرتے اور اس کا خون کھولتا۔ اس کے لیے زرشی کا حوالہ اور نام ایک جیسے گالی بن گیا اور زرشی تو اس بات پہ بڑی نازا تھی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں بڑا نام تھی۔ اس نے فیشن انڈسٹری کو ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا۔ اس کا نام سن کر لوگ منہ مانگی قیمت پہ اس کے فیشن شو کی ٹکٹیں خرید لیتے۔ اس کے تیار کردہ کپڑے عورتیں پہننا اپنے لیے اعزاز سمجھتی۔ میں تمہارے نام سے پہچانی نہیں جاتی، تم میرے نام سے جانے جاتے ہو، وہ ہر جھگڑے میں اس کو یاد کرانا نہ بھولتی۔ حدید نہیں جانتا کہ او لیولز کے بعد اے لیولز کے لیے اسے باہر بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ اسے صرف او لیولز کا رزلٹ آنے کے بعد بلال علی نے اسے اس بات کی اطلاع دی کہ اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ ٹینا سے ملا۔ وہ 17 برس کی عمر میں کسی لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا کہ چند سال تو میرا انتظار کر سکتی ہو، صرف چند سال۔ چند سال؟ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ تم واپس ضرور آؤ گے۔ مجھ پر یقین کرو ٹینا، آئی سوئر میں واپس ضرور آؤں گا، اس نے بےتابی سے کہا۔ ٹینا نے کہا آل رائٹ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا اس دن وہاں ریسٹورینٹ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کے بہت اہم فیصلے کیے۔ ہم دونوں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے پہ نہیں چلائیں گے، ہم اپنے پیرنٹس سے مختلف زندگی گزاریں گے، بالکل مختلف۔ ہمارا گھر گھر ہوگا، زمین کا ٹکڑا نہیں۔ ہم اب ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، ہم اب کبھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہیں کریں گے جو ہمارے پیرنٹس نے کیا۔ وہاں انہوں نے مل کر بہت سارے خواب بنے۔ ہر خواب کو خواہش کے تار سے بنایا گیا اور ہر تار کو امید کی سوئی سے جوڑا گیا تھا۔